کوپنگ میکانزم ہے, دیٹ از سپورٹ سسٹم. یعنی ایوری پروفٹ ہیڈ دس سپورٹ سسٹم ان شیپ آف مے بی وائف, بردر, فیملی ممبر. آپ دیکھیں نا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ایک سب سے قیمتی چیز مانگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, چلیے یہ تو پرسنل اس کے حوالے سے تھا. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, نام بھی بتا دیا کہ ہارون کو اے اللہ میرا ساتھی بنا دیں, میرے بھائی کو اس مشن میں میرا ساتھی بنا دیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہیڈ ونڈرفل وائفس, یعنی ہاجرہ علیہ السلام نے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کیا ان کے لیے. عام طور پہ ایسا واقعہ ہو ہماری زندگی میں کہ ہم اپنی وائف کو کہیں چھوڑ آئیں اور کچھ بھی نہ کہیں, آگے سے بات بھی نہ بتائیں, تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا آپ کو پتہ ہے. بٹ ہاجرہ علیہ السلام یعنی انہوں نے صرف ایک بات پوچھی, اللہ کا حکم ہے, اور ابراہیم السلام نے کہا نعم, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں کہا, اور اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. ہاں, اور پھر انہوں نے منہ موڑا اور چلے گئے. اسی طرح سارہ علیہ السلام کا رول بڑا کمال کا ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح زکریا علیہ السلام کی وائف کا رول نظر آتا ہے ہمیں. تو دے ہیڈ گریٹ سپورٹ سسٹم. عیسیٰ علیہ السلام کی مدر, اور مدر کے لیے ان کا بیٹا, یعنی یہ بھی ایک سپورٹ ہی اللہ کی طرف سے تھی. زکریا علیہ السلام کو یحییٰ دیے, ایک سپورٹ ہے. انہوں نے کہا بڑھاپا ہے اے اللہ, اور ان کو فکر تھی اگلی نسلوں کی, یعنی کہ اللہ انہیرٹ کون کرے گا میرے اس علم کو, میرے اس مشن کو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم, واٹ اے گریٹ لو اسٹوری. شروع میں جو حضرت خدیجہ نے جس طرح انہیں کام ڈاؤن کیا, سود کیا, ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے. کریکٹ می اگر میں کچھ ڈیٹیلز مس کر دوں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے سامنے جبرائیل علیہ السلام اکثر جب آیا کرتے تھے, یعنی ایز اے مے بی ہیومن بینگ یا مے بی کسی اور فارم میں, ریئل فارم میں تو میرے خیال صرف ایک ہی بار اس وقت دیکھا تھا جب شروع کی وہی, ہاں 2 بار کا آتا ہے. تو ایک واقعہ میں نے پڑھا, اور صحیح واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شاید تھوڑا سا انہیں یہ بھی کبھی کبھی لگتا تھا کہ یہ جبرائیل ہی ہیں, یا کہیں مجھے کچھ خود سے تو نہیں دکھ رہا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی کیئرنگ تھی ان کے لیے, جب انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا ایک کنسرن دیکھا کہ انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ جبرائیل آئے ہیں, تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ہگ کر لیا, اور انہوں نے اپنا جو وہ تھا پردہ, آئی تھنک سر پہ جو بھی دوپٹہ تھا یا جو, وہ انہوں نے سائڈ پر کیا, اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کین یو اسٹل سی ہم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جبرائیل ہی ہیں, کیونکہ ورقہ سے میں نے پوچھا تھا, کزن تھے غالباً ان کے, انہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل جو ہے نا وہ اس جگہ پہ نہیں آئیں گے جہاں پہ عورت جو ہے وہ اس کا پردہ نہیں ہے. یہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے, جی, اور ایک اسکالر سے بھی سنا ہے, اینڈ دیٹ از بیوٹیفل. یعنی پھر انہوں نے کام ڈاؤن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یو سی جبرائیل ہی ہے. یعنی دس شوز دی امیزنگ سپورٹ کہ شی ڈڈ ایوری تھنگ شی کوڈ ٹو سوتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کام ڈاؤن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سپورٹ سسٹم آف پروفٹس, یہ دیکھیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. ایون انبیاء, صحابہ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں سورہ صف میں آتا ہے نا کہ ہواری آپ بتائیں, مطلب عربک روٹ ورڈز میں جائیں تو یہ کتنا کلوز کمپینین ہوتا ہے ہواری. تو سپورٹ سسٹم واز امیزنگ پروفٹس. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سپورٹ سسٹم میں سمجھتا ہوں علی بھائی, اکثر جب کوئی بھی بندہ آتا ہے اور وہ چاہتا ہے نا, اس کو کچھ اپنی زندگی کی غلطیوں کی ریئلائزیشن ہوتی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے نگیٹیوٹی ختم کروں, میں پازیٹیو چیز کی طرف آؤں, تو یہ سپورٹ سسٹم علی بھائی اس کیس کے اندر بہت ضروری ہے. یعنی وہ برے فرینڈس جو ہوتے ہیں, وہ برے فرینڈس کا کلچر ہوتا ہے جو کہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے, وہ پھر اچھے دوست ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ سپورٹ سسٹم ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان لوگوں کی کمپنی میں رہیں جو کہ صبح و شام, ایک ایکسٹرنل ڈیڈ بتائی کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, یریدون وجہہ, وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ رہیں. کوالٹی نمبر 1 بتائی, ولا تعد عیناک عنہم, اور ان سے آپ نے نظریں نہیں پھیرنی, یعنی ان کی کمپنی نہیں چھوڑنی آپ نے اچھے لوگوں کی. ولا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آیت آتی ہے نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کہ آپ ان لوگوں کی طرف دیکھنے نہ لگ جائیں جو کہ دنیا کو انہوں نے مقصد بنا لیا ہوا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, اور ایسے بندے کی بھی پھر پیروی نہیں کرنی جس کی دل سے اللہ کی یاد ختم ہو چکی ہے اور اللہ کے حکم پہ نہیں چلتا, پھر کیا کرتا ہے, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ,
وہ اپنی ڈیزائرز کے پیچھے لگا ہوا ہے. صحیح. سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سپورٹ سسٹم قرآن میں حکم دیا ہے کہ آپ نے اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہنا ہے. سو ہمیں بھی جب اگر اس طرح کے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز ہوں تو ہمیں ایسی کمپنی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے جو کہ ہمارا نیکی میں سپورٹ بنے, برائی سے دور بننے میں سپورٹ بنے, اور ہمیں اس سچویشن مصیبتوں میں پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکیں. جس طرح اللہ فرماتے ہیں نا کہ سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, آپس میں سپورٹ کرو نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ میں اور حد سے گزر کے جانے والے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرو. تو یہ سپورٹ سسٹم تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ حکم دیا ہے کہ یہ کوآپریشن ہونی چاہیے آپس میں. بالکل, اور سب سے بڑی سپورٹ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سو جزاک اللہ خیر. جسٹ ٹو وائنڈ اپ ایک جملہ سب کو کہنا چاہوں گا, جسٹ ٹو موٹیویٹ آل اینڈ انشاءاللہ ہیو دا بگر پکچر, اور وہ یہ ہے کہ if the most beloved people to Allah went through hardship, it means hardship is not a sign of being abandoned. It's an opportunity to grow closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Yani this is the kind of mindset جو انبیاء کا مائنڈ سیٹ تھا and which really helped them cope with difficulties. کہ ضروری نہیں مصیبتیں آنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ معاف کرے منحوس ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں. اگر بیسٹ آف پیپلس کو ڈیفیکلٹیز آئیں اور ایسی آئیں کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, تو اٹ ریئلی مینس کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نکھارنا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, کوئی اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں, تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفیکلٹیز بھیجتے ہیں, آزماتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ وی شوڈ آسک فار ایز. ہمارے نبی کی ہی انسٹرکشن ہے عافیت مانگو, آسانی مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور بیسٹ دعا ہمارے نبی کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو ہم اللہ سے آسانی ہی مانگتے ہیں, لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ وی مسٹ لرن دیز کوپنگ میکانزمس, جس میں کلیئرٹی آف پرپز ہے, نیا کا رول ہے, اس میں ٹرننگ ٹو اللہ اینڈ دعا اینڈ توکل ہے. انبیاء کی دعاؤں پہ غور کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ غور کریں. انگزائٹی کی دعا کیا ہے, ڈپریشن کی دعا کیا ہے, ان الفاظ کو غور کر کے پڑھیں, رٹا لگا کے صرف اس طرح نہ پڑھیں کہ سمجھ ہی نہ آئے. ریزیلینس جس میں فارگیونیس ہے, آپٹیمزم ہے, ہوپ ہے. اور میں نے بتایا آپٹیمسٹک اور ہوپ فل لوگ پاتھ ویز بناتے ہیں, ایجنسی تھنکنگ کے قائل ہوتے ہیں. اور پھر لاسٹ چیز ہم نے ڈسکس کی سپورٹ سسٹم. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں اور ہم سب کو انبیاء کی مثال سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.